الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون وقال تبارک وتعالی کما ورد فی نفس السورہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ وقال عز وجل كما ورد في سورة المزمل ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے کا ابتدائی تعارف بھی اور اس کا پہلا باب بھی ہم پچھلی نشست میں پڑھ چکے ہیں۔ ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اسے مانے جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ اس کے لیے اصطلاح ایمان اور تعظیم، اور ان دونوں کے مابین جو تعلق ہے، جتنا گہرا ایمان ہوتا چلا جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اتنی ہی تعظیم بڑھتی چلی جائے گی۔ میں نے وہ مصرع کوٹ کیا تھا کہ ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم، عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں۔ جتنا گہرا یقین ہوگا اتنا ہی قرآن مجید کی عظمت جو ہے وہ مزید منکشف ہوگی، اس کی قدر و قیمت کا انسان کے جو دل کے اوپر نقش ہے وہ گہرا ہوگا۔ اس ضمن میں جو ایمان کی ایک بحث ہم نے کی تھی، میں اس کا ایک تتمہ یا تکملہ پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم دوسرے باب کی طرف بڑھیں گے۔ دوسرا باب یعنی اس کو پڑھا جائے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اور اس کے ضمن میں اگرچہ بعض دوسری اصطلاحات بھی زیر بحث آئیں گی، لیکن یہ کہ تلاوت اور ترتیل یہ 2 بہت اہم بنیادی اصطلاحات ہیں جن پر ہم بنیادی طور پر گفتگو کریں گے۔ ایمانیات کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں یقین کیسے پیدا ہوتا ہے جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو ایک بات بالکل متفق علیہ شمار ہوگی کہ ذاتی تجربے سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ پرسنل کنوکشن از بیسڈ آن پرسنل ایکسپیرئنس۔ چینی میٹھی ہے، میٹھی ہے، میٹھی ہے، میٹھی ہے، 1000 آدمیوں نے آپ سے کہا ہو، آپ یہی کہیں گے کہ ہاں میٹھی ہوگی۔ میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے کہ میں خامخواہ ان لوگوں کو جھٹلاؤں، کوئی بنیاد نہیں ہے، سچ ہی کہتے ہوں گے۔ لیکن جب آپ چکھ لیتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر کی ایک صلاحیت ہے جو بتاتی ہے یہ میٹھی ہے۔ تو ہوگی اور ہے کے درمیان بڑا فرق ہے۔ یقین، کنوکشن جو ہے وہ ہے کے درجے میں۔ اسی طرح انسان کے اندر کوئی شے ہے جو تصدیق کرتی ہے کہ یہ کلام حق ہے۔ ہم بعد میں جب مزید حکمت قرآنی کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ اندر کی شے جو ہے وہ روح ہے، کہ انسان در حقیقت 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک اس کا وجود حیوانی ہے، اس کو میں صرف جسم نہیں بلکہ جسم جمع جان، یہ لیونگ آرگنزم، جیسے ایک گھوڑا ہے اس کا جسم بھی ہے، اس میں جان بھی ہے، اسی طرح انسان میں جسم اور جان مل کر اس کا اینیمل بینگ وجود میں آتا ہے، اور اس سے بالکل انڈیپینڈنٹ اور علیحدہ ہے اس کا اسپرچول ایگزسٹنس، اس کا اسپرچول بینگ، اس کا روحانی وجود۔ یہ روحانی وجود جو ہے چونکہ اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی،
لہٰذا یہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ کلام ربانی ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ شے کہ جو ذاتی تجربے کے اعتبار سے قرآن کے حق ہونے کی گواہی ہمیں اپنے اندر سے ملتی ہے۔ اب اس کو آگے بڑھائیے، باقی تمام ایمانیات اس ایمان بالقرآن کے ساتھ اسی طریقے سے اٹیچڈ ہیں، جیسا پیراشوٹ کی جو چھتری ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ رسیاں آتی ہیں اور نیچے آ کر وہ سب کی سب جو ہیں ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں۔ جملہ ایمانیات قرآن کے ساتھ اس طور سے منسلک ہیں۔ جب آپ کے اندر سے کسی شے نے گواہی دی قرآن حق ہے، تو گویا کہ جس پر قرآن نازل ہوا وہ حق ہے، اس کی پیغمبری اور اس کی نبوت اس کی تصدیق ہوئی۔ جس کا یہ کلام ہے وہ حق ہے، جو اس کا لانے والا ہے وہ حق ہے۔ اور یہ لفظ میں کیوں دہرا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی دعاؤں میں سے ایک دعا میں اس لفظ حق کی تکرار ہوئی ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں سے ایک دعا بڑی عجیب ہے، اللہم لک الحمد انت خالق السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق ومحمد حق والقرآن حق، اللہم انی لک اسلمت وبک آمنت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت ولا الہ غیرک۔ عظیم دعا ہے اور عجیب دعا ہے، اس میں تکرار ہے، اے اللہ تو حق، تیرا قول حق، تیرا فرمان حق، تیری کتاب حق، تیرے نبی حق، محمد حق، قرآن حق۔ یہ لفظ حق جو ہے در حقیقت اسی کو میں نے آج استعمال کیا کہ جب ایک شے کی گواہی آپ کے اندر سے ابھر آئی، قرآن حق ہے، تو جس کا یہ کلام ہے وہ حق ہے، جس پر یہ نازل ہوا ہے وہ حق ہے، جو اس کو لے کر آیا ہے فرشتہ وہ حق ہے۔ اس اعتبار سے جملہ ایمانیات گویا کہ انسان کے اپنے باطن کے اندر اس کے شعور میں ایمان بالقرآن کے ساتھ۔ اب اس کو دیکھیے، اسی لیے اس کو حبل اللہ کہا گیا ہے۔ جیسے یہ پیراشوٹ کی ساری رسیاں نیچے آئیں گی، جڑیں گی، پھر وہ ایک شکل بن جائے گی، حبل اللہ۔ چنانچہ ایک روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے الفاظ یہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف تنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عظمت قرآن کے موضوع پر میرے بہت سے ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اس وقت صرف یہ کہ جو ایمان و تعظیم کے حوالے سے جو پہلی بحث تھی اس کتابچے کی، اس میں میں نے اس کا اضافہ کرنا مناسب سمجھا۔ باقی وہ حدیث پھر ذہن میں لے آئیے کہ حضور نے تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور دل ربا اور دل فریب ایمان قرار دیا ہے اپنے ان بھائیوں کا جن کے بارے میں آپ نے فرمایا لإخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، ہمارے وہ بھائی جو میرے بعد آئیں گے انہیں میری صحبت تو نصیب نہیں ہوگی، انہیں تو کچھ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ گویا کہ ایمان کا شاہدرہ بن گیا، یہ ایمان کا وہ پیراشوٹ ہے کہ جس کے حوالے سے جملہ ایمانیات تک انسان کی رسائی ہوتی ہے۔ اب آئیے دوسرا چیپٹر، دوسرا حق۔ دوسرا حق کیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کے پڑھنے کے لیے خود قرآن مجید میں اگرچہ قراءت اور تلاوت دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، چنانچہ سب سے پہلا لفظ جو ہم نے انوگرل فنکشن کیا تھا اس میں جن آیات کا میں نے تذکرہ کیا تھا، سب سے پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی اس میں اقرا، اس میں تلاوت کا لفظ نہیں ہے بلکہ قراءت ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو قراءت اور تلاوت یہ دونوں اصطلاحات قرآن کی ہیں،
لیکن احترام و تعظیم کے ساتھ اسے ایک مقدس آسمانی کتاب سمجھتے ہوئے ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اتباع اور پیروی کے جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے اصل قرآنی اصطلاح تلاوت ہی کی ہے۔ میں خود حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ کس وقت کس کیفیت میں بات چیزیں قلم سے نکل جاتی انسان کے، ذرا اندازہ کیجئے اس ایک جملے میں کیا کچھ ہے۔ احترام و تعظیم کے ساتھ، ایک آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی ناول ہے، کوئی اور چیز ہے، پیس ٹائم ہے، آپ کا وقت گزاری ہے، لیکن یہاں احترام و تعظیم کے ساتھ جو پہلی بات تھی، ایک مقدس آسمانی کتاب سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا کلام ہے، ذہنیت اور نفسیاتی اعتبار سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا اور اتباع اور پیروی کے جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے اصل قرآنی اصطلاح تلاوت ہی کی ہے۔ اس تلاوت کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ لغوی طور پر بھی سمجھ لیں۔ تلا یتلو، اس کے معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اور کسی متن کو پڑھنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک بڑی مشہور صورت ہے، بہت سے حضرات کو اس کے ابتدائی آیات یاد ہوں گی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ اور روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے، چاند طلوع ہو رہا ہے، گویا کہ چاند جو ہے وہ سورج کا پیچھا کر رہا ہے، سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تو یہ تلا یتلو اس معنی میں بھی آیا، اور تلا یتلو پھر آتا ہے کوئی متن ہے، کوئی عبارت ہے، اس کو پڑھنے کے لیے۔ اور دیکھیے اس میں بھی انگریزی کا لفظ ٹو فالو، آپ کو معلوم ہے یو فالو دی ٹیکسٹ، when you are reading something you are following the text۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت ماہر نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ انگلی ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے، اس کی وہ فنگر جو ہے وہ فالو کر رہی ہے ٹیکسٹ کو۔ تو اس لفظ کا جو اصل مفہوم ہے، اب دیکھیے کس قدر گہرا لفظ ہے کہ اس کا اتباع کرنا، یو فالو دی ٹیکسٹ، یہ تلاوت ہو گئی، اینڈ یو فالو اٹ، اب اس کی پیروی کیجئے، اس کا اتباع کیجئے، اس کے پیچھے چلیے، اسے امام بنائیے۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، پروردگار اسے ہمارا امام بنا دے، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں، یہ ہمارا قائد ہو۔ یہ سارا مفہوم اس مادے کے اندر موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ جب یہ لفظ اس معنی میں آئے گا تو اس کا مصدر ہوگا تلون، اور جب اس معنی میں آئے گا تو اس کا مصدر ہوگا تلاوت۔ مصدر کا فرق ہے لیکن فعل اپنی جگہ پر تلا یتلو ماضی اور مضارع دونوں بعین ہی اسی شکل میں آئیں گے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اسی طریقے سے تلاوت قرآن کی، قرآن کے ٹیکسٹ کو فالو کرنا، پڑھنا، اور پھر اس سے اصل مراد کیا ہے؟ اس کو فالو کرنا، بالفعل اس کی پیروی کرنا، اس کا اتباع کرنا۔ تو پھر پڑھیے، لیکن احترام و تعظیم کے ساتھ اسے ایک مقدس آسمانی کتاب سمجھتے ہوئے ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اتباع اور پیروی کے جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے اصل قرآنی اصطلاح تلاوت ہی کی ہے۔ اس لیے بھی صرف آسمانی صحیفوں کے پڑھنے کے لیے خاص ہے، جبکہ قرأت ہر چیز کے پڑھنے کے لیے عام ہے۔ کتاب پڑھنے کے بھی قرأت کہا جائے گا، خط پڑھنے کو بھی قرأت کہا جائے گا، لیکن تلاوت کا لفظ کہیں اور استعمال نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کے کلام کے لیے۔ اور اس لیے بھی کہ تلاوت کا لغوی مفہوم ساتھ لگے رہنے اور پیچھے پیچھے آنے کا ہے، جبکہ قرأت مجرد جمع و ضم کے لیے آتا ہے۔
جمع کرنا، قرا قاف را حمزہ یہ مادہ جو آتا ہے یہ جمع کرنے کے لیے. قریہ وہ بستی ہے جس میں لوگ جمع ہیں، آباد ہیں، قریہ. تو اس حوالے سے جمع کرنا. چونکہ آپ اب دیکھیے انگریزی کا پھر لفظ میرے سامنے آیا. جب آپ کوئی عبارت لکھتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کمپوزیشن. You are composing words, composing sentences, and first of all you are composing your ideas in your own brain. So composition is qiraat. جمع کرنا، کسی چیز کو مرتب کرنا، جمع کرنا، ضم کر دینا ایک دوسرے میں، یہ قراءت ہے. اسی سے قریہ بنا ہے. ام القرا بستیوں کی ماں مکہ ہے. تو یہ مجرد جمع و ضم کے لیے آتا ہے، جب تلاوت کے لفظ کے اندر مفہوم ہے پیچھے پیچھے چلنا. عام گفتگو میں ابتداءً قراءت کا لفظ قرآن سیکھنے اور اس کے علم کی تحصیل کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور قاری عالم قرآن کو کہا جاتا تھا. یہ نوٹ کر لیجئے اس کو. آج ہمارے ہاں قاری وہ ہے جو قراءت عشرہ سبعہ یا اور ان سے واقف ہو، چاہے اسے عربی کا الف کا نام بے نہ آتا ہو، قرآن کے علم سے کورا، وہ قاری. یہ غلط استعمال ہے لفظ قاری کا. دور صحابہ میں قاری ان کو کہا جاتا تھا جو عالم ہوتے تھے. اسی لیے ایک حدیث آئے گی آگے چل کر، وہ خیر چوتھے باب میں ہم پڑھیں گے، میرا خیال ہے ابھی میں آپ کو زیادہ اوور لوڈ نہ کروں، لیکن قراءت کے بارے میں وہاں کچھ تذکرہ ہو جائے گا. لیکن بعد میں یہ اصطلاح قرآن کو اہتمام اور تکلف کے ساتھ قواعد تجوید کی خصوصی رعایت اور حروف کے مخارج کی صحت کا پورا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنے کے لیے خاص ہوتی چلی گئی، جبکہ تلاوت کا اطلاق عام طریقے پر انابت اور خشوع و خضوع کے ساتھ حصول برکت و نصیحت کی غرض سے قرآن پڑھنے پر ہونے لگا. قرآت ایک فن بن گیا، اور تلاوت جبکہ اصل میں جو ایک حصول برکت کہہ لیجئے یا حصول ہدایت کہہ لیجئے، اس کے لیے استفادے کے لیے پڑھنا، اس کے لیے تلاوت ہے. تلاوت کلام پاک ایک بہت بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. جب ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن ایمان شعوری کا منبع اور سرچشمہ ہے، وہ ایمان جس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو تازہ رکھنے کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے، اس کے لیے لازماً اس کی تلاوت کا اہتمام، اس کو پڑھتے رہنا ضروری ہوگا. اب جو یہ بورڈ لیٹرز میں عبارت آئی ہے، اس کو غور سے پڑھیے. قرآن صرف ایک بار سمجھ لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ بار بار پڑھنے اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے. اس لیے کہ یہ روح کے لیے بمنزلہ غذا ہے. ظاہر بات ہے کہ جسم کو غذا ایک ہی وقت تو درکار نہیں ہے. آپ کو دن میں 3 دفعہ غذا کی ضرورت ہے، کم سے کم دن میں 1 دفعہ تو غذا ملے، روزانہ غذا ملے، تبھی تو یہ جسم کی حیات جو ہے، حیات مادی برقرار رہے گی. روح کے لیے غذا کے درجے میں ہے قرآن حکیم، لہٰذا اس کا تسلسل کے ساتھ اس کو ملتے رہنا ضروری ہے. اور جس طرح جسم انسانی اپنی بقا و تقویت کے لیے مسلسل غذا کا محتاج ہے، جو انسان کے جسد حیوانی کی طرح سب زمین ہی سے حاصل ہوتی ہے. اب یہ وہ نقطہ ہے جس پر آ کر سائنس اور قرآن دونوں بالکل ایک ہو جاتے ہیں. ہمارا جسم کہاں سے آیا ہے؟ ہمارا حیوانی وجود منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. یہی سائنس کہتی ہے. یہی ڈسٹ ہے، یہی زمین کا کرسٹ آف دی ارتھ ہے، اسی کی دلدلیں بنی تھی، اسی سے جو بھی ہوا ارتقاء کا ایک طویل عمل ہوا ہے، اس کے ٹاپ پر جو ہے وہ ہومو سیپینس کھڑا ہے. تو اب یہ کہ درمیانی کڑیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی کیا سمجھا قرآن سے اور کوئی کیا سمجھا ارتقاء سے، بٹ دی اینڈ از دی سیم. سورس تو وہی ہے. جہاں سے ہمارا یہ حیوانی وجود اور جسم آیا ہے، وہیں سے اس کی غذا اور تقویت آ رہی ہے. گندم کہاں سے آ رہی ہے؟ بکری کا گوشت کہاں سے آ رہا ہے؟ بکری کا گوشت، بکری نے گھاس کھائی ہے، اس سے اس کا گوشت بنا ہے. الٹیمیٹ سورس آف آل فوڈ از ارتھ. جہاں سے ہم خود آئے، ہمارا وجود آیا، وہیں سے اس کے تغذیہ اور تقویت کا اس کے لیے آیا. اسی طرح ہماری روح یہاں کی نہیں، وہ من امر ربی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اس کے لیے تغذیہ اور تقویت کلام ہے. اسی طرح روح انسانی جو خود آسمان
آسمانی چیز ہے، کلام ربانی کے ذریعے مسلسل تغذیہ و تقویت کی محتاج ہے۔ اگر قرآن بس ایک مرتبہ سمجھ لینے کی چیز ہوتی، دیکھیں سب سے بڑی دلیل اب آ رہی ہے، تو کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے بار بار پڑھنے کی قطعاً کوئی حاجت نہ تھی۔ بھائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی بات، دوبارہ پڑھیں گے کچھ اور سمجھ میں آ جائے گی، تیسری مرتبہ پڑھیں گے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں بھی قرآن کے نزول کے ساتھ ہی فوراً پورا مفہوم نہیں آ گیا تو پھر بار بار پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ہی کو سب سے زیادہ تاکیدی حکم ہوا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ بلکہ جب کوئی مشکل وقت آیا ہے حضور پر، خاص طور پر آپ کو حکم ہوا قرآن پڑھو، اس کی آیات اب آگے آ جائیں گی۔ اگر قرآن بس ایک مرتبہ سمجھ لینے کی چیز ہوتی تو کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے بار بار پڑھنے کی قطعاً کوئی حاجت نہ تھی، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل قرآن پڑھتے رہنے کی بار بار تاکید ہوئی۔ عہد رسالت کے بالکل ابتدائی ایام میں تو انتہائی تاکیدی حکم ہوا کہ رات کا اکثر حصہ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر ٹھہر کر قرآن پڑھتے ہوئے بسر کرو۔ بعد کے ادوار میں بھی خصوصاً جب مشکلات و مصائب کا زور ہوتا تھا اور صبر و استقامت کی خصوصی ضرورت ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن ہی کا حکم دیا جاتا تھا۔ چنانچہ سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِہِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِہِ مُلْتَحَدًا، اور پڑھا کر جو وحی ہوئی تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف، کوئی اس کی باتوں کا بدلنے والا نہیں ہے اور نہ ہی نہیں پا سکے گا اس کے سوا پناہ کی جگہ۔ گویا کہ مشکلات میں آپ کا سہارا اور مخالفتوں کے مقابلے میں آپ کی پناہ گاہ ذات رب، اور ذات رب سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ کلام رب۔ سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہوا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پڑھا کر جو وحی ہوئی تیری طرف کتاب الہی اور قائم رکھ نماز کو۔ یہ میں نے ترجمہ اصل میں شیخ الہند کا دیا ہوا ہے یہاں پر، یہ میرا بالکل وہ ابتدائی زمانے کا کتابچہ ہے، تو میں نے اس زمانے میں بڑا اہتمام کیا تھا کہ ترجمے کی حد تک میں جو مستند ہمارے علماء ہیں انہی کے الفاظ کو نقل کروں، تو یہ اصل میں اسی انداز میں ہے، ورنہ میں شاید اس کا ترجمہ کرتا تو ادب کے انداز میں حضور کے لیے لفظ استعمال کرتا، لیکن یہاں یہ جو انداز ہے یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بھی ترجمہ کوئی نیا نہیں کیا ہے، بلکہ شاہ عبد القادر جو بیٹے تھے شاہ ولی اللہ دہلوی کے، انہوں نے جو ترجمہ کیا تھا، چونکہ اس کو 100 برس گزر چکے تھے تو جو اردو زبان کا محاورہ قدرے بدل گیا تھا تو انہوں نے اس محاورے کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا ہے، اور اب اس زمانے کو بھی 100 برس بیت گئے ہیں، کیونکہ شیخ الہند نے یہ اس صدی کے بالکل آغاز میں کیا ہے ترجمہ، تو 100 برس اور بیت گئے، تو ہمارا آج کی اردو کا محاورہ مختلف ہے اس محاورے سے جو آپ کو شیخ الہند کے اس ترجمے میں ملے گا، اور شیخ الہند نے اس محاورے کو کیا تھا اپ ٹو ڈیٹ اس محاورے کے مقابلے میں جو اور 100 سال پرانا تھا، یعنی وہ پچھلی صدی کے آغاز کا تھا۔ بہرحال میں نے نوٹ اس لیے کرایا تاکہ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ اس ترجمے کے اندر جو ہے کوئی بے ادبی کا انداز ہے، حضور سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن یہ اصل میں شیخ الہند کا ترجمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت مسلسل کرتے رہنا ضروری ہے، اور یہ مومن کی روح کی غذا، اس کے ایمان کو تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھنے کا اہم ترین ذریعہ، اور مشکلات و موانع کے مقابلے کے لیے اس کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اب یہ حق کا لفظ دیکھیے، یہ جو حقوق کی میں نے اصطلاح اخذ کی ہے کہ مانا جائے جیسے کہ ماننے کا حق ہے، پڑھا جائے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، تو یہاں پر وہ لفظ قرآن مجید ہی سے گویا کہ اس کی سند مل گئی، یتلونہ حق تلاوتہ، ہی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کریمہ کا مصداق بنائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کر سکیں،
لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے کیا اور اس کی ادائیگی کی شرائط کیا ہیں۔ نمبر 1، تجوید۔ تجوید کا لفظ بنا ہے جاد الشیء جودتن، کوئی شے بہت عمدہ ہونا، عمدگی، خوبصورتی۔ اس کا مصدر ہے جودہ، بعض لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں جودت۔ اسے کہتے ہیں خوبصورتی، کوئی شے بہت حسین ہے، خوبصورت ہے، یعنی قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنا، یہ تجوید ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی ضروری چیز قرآن مجید کے حروف کی شناخت اور ان کے مخارج کا صحیح علم اور رموز و اوقاف قرآنی کی ضروری معلومات کی تحصیل ہے۔ یو آر ریڈنگ سائڈ بائی سائڈ۔ اب یہ کہ عربی زبان کی حروف ہیں، الف، با، تا، سا، اب ہر حرف کا ایک مخرج ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں وہی لفظ آ کر کسی اور انداز میں ادا ہو جاتا ہے۔ سین اور صاد میں کیا فرق ہے، روئے اور ضاد میں کیا فرق ہے، حمزہ اور عین میں کیا فرق ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی آدمی زیادہ گاڑھا پڑھنا شروع کرتا ہے وہ حمزہ کو عین بنا دیتا ہے، ورنہ یہ کہ وہ عین کا بھی حمزہ ہی چلتا ہے، الف ہی چلتا ہے اس میں۔ تو اس کے لیے بڑی مشق کی ضرورت ہے کہ صحیح حروف کی پہچان ہو اور ان کے صحیح مخارج کا علم حاصل کیا جائے۔ پھر یہ کہ رموز و اوقاف، کہاں رکنا ہے، کہاں جڑنا ہے۔ جو شخص تو عربی زبان سے واقف ہے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود عبارت کے حوالے سے پہچان لیتا ہے، کیونکہ پنکچویشن ہے نہیں عربی زبان میں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اب ایک ہی جملہ ہے، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، حروف تو 3 وہی ہیں، مفہوم زمین و آسمان کا فرق ہو گیا تھوڑے سے وقفے کے لیے۔ روکو مت جانے دو، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، روکو مت جانے دو۔ تو اب یہ جو ہمارے ہاں انگریزی میں یا اور زبانوں کے اندر کچھ کوما لگ گیا، کچھ اور ہو گیا، کوئی پنکچویشن ہو گئی، عربی میں ہے نہیں، تو اس کے لیے جو تو صاحب زبان ہے وہ خود سمجھتا ہے، اور ہم لوگوں کے لیے پھر یہ رموز و اوقاف بنائے گئے ہیں، تو اس حوالے سے ان کا بھی صحیح علم ہونا چاہیے، جسے اصطلاحاً تجوید کہتے ہیں۔ ان 2 چیزوں کے جاننے کا نام تجوید ہے، اور جس کے بغیر قرآن مجید کی صحیح اور رواں تلاوت ممکن نہیں ہے۔ آج سے 30-40 سال قبل تک ہر مسلمان بچے کی تعلیم کی ابتدا اسی سے ہوتی تھی۔ میرے اپنی جو بسم اللہ، ہمارے ہاں جو رواج تھا، بسم اللہ ہوتی تھی، 4 سال 4 ماہ 4 دن کا بچہ یا بچی ہو جائے تو بس پھر اس کے بعد بسم اللہ کی تقریب، کوئی مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے بچے یا بچی کو بٹھایا گیا ہے، سامنے قرآن ہے، کوئی عالم دین، کوئی بزرگ آئے ہیں، انہوں نے پھر اب وہ اقرا بسم ربک الذی خلق پر انگلی پھرواری بچے کی، اسے پڑھوا دیا۔ اس کے بعد یہی سے تعلیم ہوتی تھی، مسجد سے تعلیم کا آغاز ہوتا تھا۔ حفیظ جالندھری نے بھی لکھا ہے اپنے شاہ نامے کے آغاز میں، ان کی بھی تعلیم کا آغاز کہیں مسجد سے ہوا تھا، اور یہ کہ گھر میں کوئی اختلاف تھا، شاید والدہ چاہتی تھی انہیں عالم دین بنانا، والد نے انہیں جو ہے انگریزی مدرسے میں داخل کر دیا، تو مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ اب یہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس جاری تھی، تنازع للبقاء، اس میں ظاہر بات ہے کہ مسجد کی تعلیم اور مولویوں کی تعلیم ان کے لیے تو کوئی کیریئرز تھے نہیں، کوئی زندگی کے روشن مستقبل نہیں تھے، تو میری مسجد کی تعلیم منقطع ہوئی، مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ تو آج سے 30-40 سال قبل تک ہر مسلمان بچے کی تعلیم کی ابتدا اسی سے ہوتی تھی، اور وہ سب سے پہلے قرآن کے حروف کی پہچان اور اس کی صحیح ادائیگی کی صلاحیت حاصل کرتا تھا، نورانی قاعدہ یا اسی قبیل کا کوئی اور۔ افسوس کہ ادھر ایک عرصے سے مساجد و مکاتب کی تعلیم کے زوال اور کنڈر گارٹن قسم کے مدارس کے رواج کے بدولت یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ مسلمان قوم کی نوجوان نسل کی ایک عظیم اکثریت، حتیٰ کہ بہت سے بوڑھے اور ادھیڑ عمر کے لوگ بھی قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنے پر بھی قادر نہیں۔
میں ایسے تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اس کمی کا احساس کریں اور جلد از جلد اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور خواب و عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی صلاحیت لازماً پیدا کریں۔ ساتھ ہی ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ ان کی تعلیم کی ابتدا اسی سے ہوگی، اور سب سے پہلے وہ قرآن کے حروف کی پہچان اور اس کی صحیح مخارج سے ادا کرنا سیکھیں گے۔ اس معاملے میں حد سے زیادہ غلو تو اگرچہ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پھر اب جب وہ فن بن گیا اور فن کے اندر پھر باریکیاں اور پھر اس میں حسن قرات کے مقابلے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ غلو ہے، یہ در حقیقت اس میں تو پھر ایگزیبیشنزم آ جاتا ہے، مظاہرہ آتا ہے، یہ چیزیں جو ہے دین کے اندر پسندیدہ نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید کو روانی کے ساتھ صحیح اصوات و مخارج اور رموز و اوقاف کی رعایت و لحاظ کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہونا ہر معمولی پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی لازم اور قرآن مجید کے حق تلاوت کی ادائیگی کی شرط اولین ہے۔ فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس کی تجوید اور صحیح حروف مخارج کے ساتھ ادا کر سکیں۔ ایک حرف تو ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں مان لینا پڑے گا کہ ہم اسے صحیح ادا نہیں کر سکتے، وہ ضاد ہے۔ وہ کبھی دال بن جاتا ہے، کبھی ضاد بن جاتا ہے، ضالین ضالین۔ یہ اصل میں خاص عربوں کا لفظ ہے۔ ہر زبان کے اندر کوئی ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جو اس زبان کے لوگ ہی بول سکتے ہیں۔ سندھی میں بعض ایسے حروف ہیں جن کو کہ کوئی غیر سندھی، چاہے وہ 50 برس سے سندھ میں آباد ہو، وہ ادا نہیں کر سکے گا۔ وہ فوراً جب ٹیسٹ لینا ہو کہ یہ بنا ہوا سندھی ہے یا اصلی سندھی ہے، تو وہ حرف آپ اس سے کہیے اور وہ پہچان میں آ جائے گا کہ یہ پرانا قدیم سندھی نہیں ہے۔ اسی طرح ضاد ہے، الناطقین بالضاد، یہ عربوں کو کہا گیا ہے کہ ضاد بولنے والے وہی ہیں۔ تو اس میں تو اگر کوئی غلطی ادھر ادھر کی ہو جائے، وہ زیادہ دال کی طرف چلا جائے یا زیادہ ضاد وہ زوئے کی طرف چلا جائے، تو ٹھیک ہے، وہ قابل عفو ہے۔ لیکن باقی یہ کہ عین اور حمزہ اور سین اور شین اور قاف اور کاف، اب ان میں بھی اگر فرق نہ ہو تو پھر تو یہ کہ بہت ہی قابل رحم معاملہ ہے۔ اس کے اوپر جو ہے انسان کو قادر ہونا چاہیے کہ صحیح مخارج سے ان کو ادا کرے۔ نمبر 2، روزانہ کا معمول۔ قرآن مجید کے حق تلاوت کی ادائیگی کے لیے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ تلاوت قرآن کو زندگی کے معمولات میں مستقل طور پر شامل کیا جائے، اور ہر مسلمان تلاوت کا ایک مقررہ نصاب پابندی کے ساتھ لازماً پورا کرتے رہے۔ مقدار تلاوت مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توثیق فرمائی ہے، یہ ہے کہ 3 دن میں ختم قرآن کیا جائے، یعنی 10 پارے روزانہ پڑھے جائیں۔ اور کم سے کم مقدار جس سے کم کا تصور بھی ماضی قریب تک نہ کیا جا سکتا تھا، یہ ہے کہ 1 پارہ روزانہ پڑھ کر ہر مہینے قرآن ختم کر لیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ کم از کم نصاب ہے جس سے کم پر تلاوت قرآن کے معمول کا اطلاق نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ پاروں میں تقسیم ہی اس وقت ہوئی ہے جب مسلمانوں کے اندر ایمانی جذبات کچھ کم ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے ایک مہینے میں قرآن ختم کرنے کا معاملہ جو ہے نصاب کے طور پر مسلمانوں کو تجویز کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے دور صحابہ میں، دور تابعین میں ان پاروں کا کوئی ذکر نہیں۔ 7 منزلیں، تقریباً 4.5 پارے، پونے 5 پارے، 4.25 پارے کی ایک منزل ہے۔ ہر ہفتے میں قرآن ختم کرنا یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ پھر معمول بھی بعد میں پتہ چل جائے گا رات کے وقت پڑھنے کا۔ یہ تھا قرآن کے ساتھ شغف کا عالم، اسی لیے پاروں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسی لیے پارے جو ہیں یہ قرآن مجید میں بعد میں اس کی تقسیم ہوئی ہے، اور تقسیم بھی بڑی بھونڈی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک مصحف لے کر اور اس میں برابر برابر صفحے گن دیے گئے ہیں، اور سورتوں کی جو ہے فصیلیں اس میں ٹوٹ گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 14واں پارہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے سورہ ہجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، اور باقی پھر پورا کا پورا 14ویں پارے میں جا رہا ہے۔ حالانکہ بڑی بے تکی سی بات ہے، جبکہ جو منزلیں ہیں اس میں پوری صورتیں اس میں ایگزیکٹلی برابر نہیں کیا گیا۔ پہلی منزل کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 3 صورتیں آتی ہیں، اور یہ تقریباً 5.25 پارے بن جاتے ہیں۔ دوسری منزل میں 5 آتی ہیں، تیسری میں 7 آتی ہیں، چوتھی میں 9۔ یہ بھی خوبصورتی ہے اس میں، 3 5 7 9 11 13 اور 65، 13 5 65، یہ تعداد ہے ان منزلوں کے اندر صورتوں کی۔ اور ان میں کوئی 4.25 پارے، کوئی 4.25 پارے، کوئی 5.25 پارے، اس طریقے سے ہے۔
تو یہ نہیں کیا گیا کہ ایگزیکٹلی برابر کرنے کے لیے توڑ دیا جائے صورتوں کو برقرار رکھتے ہوئے. یہ منزلیں کہلاتی تھی جو حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں تھیں، اور ایک منزل روزانہ تلاوت کرتے تھے صحابہ کرام. پڑھ لیجئے. درمیانی درجہ جس پر اکثر صحابہ عامل تھے اور جس کا حکم بھی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیا تھا، یہ ہے کہ ہر ہفتے قرآن ختم کر لیا جائے. یہی وجہ ہے کہ دور صحابہ میں قرآن کی تقسیم سورتوں کے علاوہ صرف 7 احزاب میں تھی. واقع رہے کہ 30 پاروں اور رکوعوں میں قرآن کی تقسیم بعد کی چیز ہے، جن میں سے پہلے 6 احزاب علی ترتیب 3، 5، 7، 9، 11 اور 13 صورتوں پر مشتمل ہیں، اور 7واں جو حزب مفصل کہلاتا ہے بقیہ قرآن مجید پر مشتمل ہے. اس طرح ہر حزب کم و بیش 4 پاروں کا بنتا ہے، جن کی تلاوت انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ 2 گھنٹوں میں کی جا سکتی ہے، جو دن رات کے عشر سے بھی کم ہے. یہ حساب بڑا پیارا ہے. 10واں حصہ دینا چاہیے نا اللہ کو. 24 گھنٹے ہیں تو 10واں حصہ 2 گھنٹے تو لگ بھگ جو ہے وہ دینے چاہیے اللہ کے کلام کو. تلاوت قرآن مجید کا یہ نصاب ہر اس شخص کے لیے لازمی ہے جو دینی مزاج اور مذہبی ذوق رکھتا ہو اور قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کرنے کا خواہش مند ہو، چاہے وہ عوام میں سے ہو یا اہل علم و فکر کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو. اس لیے کہ جہاں تک روح کے تغذیہ اور تقویت کا تعلق ہے، اس کے اعتبار سے تو سب ہی اس کے محتاج ہیں، بلکہ عالم کو زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ عالم جو ہے وہ زیادہ فتنوں کے اندیشے میں ہوتا ہے، زیادہ خطرے میں ہوتا ہے، شیطان زیادہ اس پر حملہ کرتا ہے. لہذا اس کو تو اپنی روح کے تغذیہ اور تقویت کے لیے ایک عامی سے بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ عوام کو اس سے ذکر و موعظت حاصل ہوگی، اور اہل علم و فکر حضرات اس سے اپنے علم کے لیے روشنی اور فکر کے لیے رہنمائی پائیں گے. یہ جو ہے اس پر ایک نوٹ ہے. دیکھیے، کوئی شخص ہے جو قرآن مجید پر غور کرتا رہتا ہے، سوچ بچار کرتا رہتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب وہ تو اس کا تو سارا وقت ہی قرآن کے پر غور و فکر میں گزر رہا ہے. کوئی مفسر ہے، کوئی شخص جو ہے وہ تفسیر کا شیخ التفسیر ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر بسا اوقات انسان کو اچانک تنبہ ہوتا ہے کہ اس بات کی طرف آج تک ذہن نہیں گیا تھا. یہ میرے ذاتی تجربے ہیں، بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن مجید آدمی جب مسلسل پڑھتا رہتا ہے تو اچانک کہیں پر جا کر، اس لیے کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس وقت کن کن مسائل میں الجھا ہوا ہے. قرآن کو پڑھتے ہوئے اچانک وہ سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ کہیں آ کر رک جاتا ہے کہ یہ بات ہے، جاست ہیئر آئی گاٹ دی پلیس. اس کے لیے کسی مفکر کو بھی ضرورت ہے کہ مسلسل قرآن کی تلاوت کرے. اس کے فکر کو جلا ملے گی، نئے نئے نکات، نئی نئی معرفتیں جو ہیں وہ اس کو حاصل ہوتی چلی جائیں گی اگر وہ اس طریقے سے تلاوت کا جو ہے معمول اپنا برقرار رکھے گا. اس کی ایک مثال بھی ہے بہت بڑی. ہمارے ہاں جو اصول فقہ کا علم مدون ہوا تو سب سے پہلے یہ امام شافعی نے مدون کیا ہے. کتاب الام ان کی بہت بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، اصول فقہ. وہ اس ادھیڑ بن میں تھے کہ ہماری جو سورسز آف مسلم لا ہیں، اسلامک لا، کتاب و سنت، یہ تو ظاہر بات ہے قرآن سے، سنت سے، حدیث سے، ہر جگہ سے ثابت ہے. تیسری سورس جس کو کہا گیا اجماع. اجماع کے لیے کوئی قرآن مجید میں بھی تو کوئی آیت ہونی چاہیے کہ جس سے کہ ہمیں ثبوت ملے کہ مسلمانوں کا کسی چیز پر جمع ہو جانا بھی کوئی ایک شے سند اور دلیل کا درجہ رکھتی ہے. کہتے ہیں میں نے صرف اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھا، شروع سے آخر. مسئلہ وہی ذہن میں ہے، تلاوت مکمل ہو گئی، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 301ویں مرتبہ سورہ نساء کی ایک آیت پر آتی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ نکالے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. اب غیر سبیل المومنین،
اس کا مطلب یہ ہے کہ سبیل المومنین جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک سند اور درجہ جو ہے ایک دلیل کے درجے میں ہے. اہل ایمان کا راستہ اجماع کے لیے دلیل مل گئی، لیکن یہ کہ یہ مسلسل تلاوت ہی کا نتیجہ تھا. چنانچہ اس کے نیچے کا نوٹ پڑھ لیجئے. واقعہ یہ ہے کہ اصحاب فکر جو خرد کی کسی گتھی کو سلجھانے میں مگن ہوں اور سخت الجھن میں ہوں، بسا اوقات قرآن حکیم کی تلاوت مسلسل کے دوران یہ محسوس کریں گے کہ جیسے دفعتاً ان کی گتھی سلجھ گئی ہو اور الجھن ال ہو گئی ہو، اور قرآن مجید کے کسی ایسے مقام سے انہیں روشنی حاصل ہو گئی ہو جس کو اس سے قبل بے شمار مرتبہ پڑھا تھا، لیکن چونکہ وہ مسئلہ ذہن میں موجود نہ تھا لہذا اس پہلو کی جانب توجہ نہیں ہوئی. حتیٰ کہ وہ حضرات بھی جو دن رات قرآن حکیم پر تفکر و تدبر میں لگے رہتے ہوں اور قرآن کی ایک ایک صورت پر برسوں غور و فکر کرتے اور اس کے مشکل مقامات پر عرصہ دراز تک توقف کرتے ہوں، وہ بھی قرآن کی اس تلاوت مسلسل سے مستغنی نہیں ہیں، بلکہ ان کو اس کی دوسروں کی بنسبت زیادہ ہی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت مسلسل سے اس کی بہت سی مشکلیں از خود حل ہوتی چلی جاتی ہیں اور بے شمار نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں. تو دو چیزیں ہم نے پڑھی، تجوید اور ایک یہ کہ روزانہ کا معمول. تیسری چیز خوش الحانی. قرآن کی تلاوت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی حد تک بہتر سے بہتر اسلوب، اچھی سے اچھی آواز اور زیادہ سے زیادہ خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرے. اور قرآن مجید کی تلاوت آواز کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، خاموشی سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، خاموشی سے پڑھتے. تلاوت قرآن کا یہ خاموشی سے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اسے جہر کے ساتھ پڑھیے نمبر ایک. اور اپنی بہترین جو بھی اللہ نے آواز دی ہو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ آج کل آڈیو ویژول ایڈز ایجوکیشن میں ہے. جب آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے فیڈنگ ہو رہی ہے آپ کو کمپیوٹر کو، لیکن جب آپ اس کو آواز سے پڑھ رہے ہیں تو وہ چیز آپ کے کانوں کے ذریعے سے بھی ایک ڈبل ان پٹ ہے کہ جو آپ کے وجود کے اندر قرآن مجید کا ہو رہا ہے. آڈیو بھی ہے، ویژول بھی ہے. آنکھوں سے بھی آپ نے قرآن کی اس عبارت کو دیکھا ہے اور پڑھا ہے، اور پھر کانوں سے اس کو خود اپنی ہی آواز کو اپنے کانوں سے سنا ہے. اس طریقے سے آپ کے اس کمپیوٹر کے اندر دو ذرائع سے وہ فیڈ ہو رہا ہے. اس لیے کہ حسن سماعت کا ذوق کم و بیش ہر انسان میں ودیت کیا گیا ہے. کم و بیش کو ضرور نوٹ کر لیجئے، سب میں برابر نہیں ہوتا. بعض لوگوں میں یہ ذوق زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگوں میں کم ہوتا ہے، اور اس کی کچھ ایک ڈائریکٹلی پروپورشنل معاملہ ہے. ذہین لوگ، حساس لوگ، ان کو زیادہ مناسبت ہوتی ہے موسیقی سے، اور غبی لوگ اور جو ذرا زیادہ پریکٹیکل لوگ، ایکسٹروورٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، انہیں اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. یہ ایک عام سی تقسیم ہے. اور اچھی آواز ہر شخص کو بھاتی ہے. اسلام دین فطرت ہے اور انسان کے کسی فطری جذبے کو یکسر ختم نہیں کرتا، بلکہ تمام فطری داعیات کو صحیح راستوں پر ڈالتا ہے. حسن نظر اور حسن سماعت انسان کے فطری داعیات میں سے ہیں. قرآن مجید کی خوبصورت اور خوشنما کتابت سے ایک مومن کے حسن نظر کو حقیقی تسکین حاصل ہوتی ہے، اور اس کی خوش الحانی کے ساتھ قرات اس کے ذوق سماعت کو آسودگی عطا کرتی ہے. یہی وجہ ہے، یہ آپ کو جو لوگ کے آرٹ کے بڑے ماہرین ہیں اب وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام نے آ کر آرٹ کی دنیا میں اب ایک حسن ہے صورت کا. اب وہ حسن صورت اب ہمارے ہاں کتابت کا فن بنا ہے. کس قدر خوبصورت انداز، اور اس کا حق ادا کیا ترکوں نے سب سے بڑھ کر. کتابت قرآن، اس کے تغرے، اس کے اندر جو بھی، یعنی یوں سمجھیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کمالات پیدا کیے گئے ہیں. آرٹ کے دنیا کے بہترین نمونے میں سے شکلیں نہیں بنائی جائیں گی، حیوانی شکلیں نہیں بنائی جائیں گی، انسانی شکلیں نہیں بنائی جائیں گی، یہ اسلام میں حرام ہے. لیکن یہ کہ آپ کے ہاتھ کے اندر اگر کوئی صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ اس میں ایک تناسب پیدا ہو، تناسب کے ساتھ اس کے جو حروف جو لکھے جا رہے ہیں ان میں ایک حسن پیدا ہو جائے، یہ آپ قرآن مجید کی کتابت کے اندر اپنے اس ذوق کی تسکین کی. اسی طریقے سے موسیقی، قرآن کے اندر ایک موسیقی ہے. یہ نوٹ کر لیجئے، قرآن شاعری نہیں ہے.
لیکن بلینک ورس جس کو کہا جاتا ہے، آزاد نظم، میں سمجھتا ہوں کہ وہ در حقیقت آسمانی کتابوں ہی سے ماخوذ ہے۔ بلینک ورس قرآن ہے۔ قرآن مجید میں قوافی آتے ہیں، آیات کے آخری الفاظ، آخری حروف اسی صوتی اثر کو لے کر آتے ہیں، ان کا ایک اپنا ردم ہے۔ وہ نہیں ہے کہ وزن بھی ہو اور اس کے اندر وہ تختی ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، وہ اور مبالغہ آرائی ہو، وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک ردم ہے اس کا، اس ردم کے اندر ایک حسن ہے، اس کے اندر اپنا ایک حسن صوت ہے، اس کی اپنی ایک ڈیوائن میوزک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میرا تو چونکہ ذاتی تجربہ ہے، میری کمزوریوں میں سے تھا، میں اپنے زمانہ طالب علمی میڈیکل کالج کے ابتدائی سالوں تک میں بھی، یعنی یہ گانے وغیرہ سننا جو ہے میری بہت بڑی کمزوری تھی۔ ابھی تک میری کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر کہیں سہگل کی آواز کہیں میلوں دور سے بھی آئے تو میرے کان میں پہنچ جائے گی، وہ میری کمزوری تاحال برقرار ہے۔ لیکن میں نے اس سے باقاعدہ کانشسلی قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے ڈائیورٹ کیا۔ سائیکل پر چلا جا رہا ہوں، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھتا جا رہا ہوں، میرے اس ذوق کی تسکین ہوئی ہے اس سے، اور میں نے اس کو صرف یہ کہ رخ بدل دیا، ذوق وہی ہے۔ اور پھر یہ کہ جس طریقے سے میں نے پھر مصری قرات کا اہتمام کیا اپنے ہاں، پھر اپنے بچوں کو، عارف، عاکف، ان سب کو، ان کے لیے دلچسپی زندگی کے اندر یہی پیدا ہو گئی تھی، قرات کا سننا، حسن قرات۔ اور اس میں واقعہ یہ کہ مصریوں سے آگے کوئی نہیں گیا، یہ فن جو ہے اللہ نے ان پر ختم کیا ہے، کتابت قرآن ترکوں پر اور قرات قرآن مصریوں۔ باقی یہ کہ قرآن مجید کا فہم اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اہل ہند کو دیا۔ چلیے آگے چلیے۔ قرآن مجید کی خوبصورت اور خوشنما کتابت سے ایک مومن کے حسن نظر کو حقیقی تسکین حاصل ہوتی ہے، اور اس کے خوش الحانی سے کے ساتھ قرات اس کے ذوق سماعت کو آسودگی عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا ہے، زینوا القرآن باصواتکم۔ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے حضرت براء ابن عازب سے رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ یہ تو حکم ہے، اللہ نے تمہیں اچھی آواز عطا کی ہے تو قرآن مجید کو مزین کرو، زینت اپنی آواز کے ذریعے سے زینت دو۔ ساتھ ہی اس معاملے میں کوتاہی پر ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے، جو شخص قرآن مجید کو خوشالحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر جو بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہو ڈیولپ کرو، اچھا پڑھو۔ اور اس کے لیے مزید تشویق کے لیے خبر دی ہے، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن یجہر بہ، اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کو اس طرح کان لگا کر نہیں سنتا جیسے کسی نبی کی آواز کو جبکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہو خوش الحانی کے ساتھ، بلند آواز سے۔ اب اذنا کان لگا دینا، ما اذن اللہ لشیء، اللہ کسی شے کو اس طرح کان دھر کر نہیں سنتا، کان لگا کر نہیں سنتا۔ ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن یجہر بہ، جتنا کہ وہ کسی نبی کی آواز جبکہ وہ قرآن کو جہری انداز میں پڑھ رہا ہو بلند آواز سے خوش الحانی سے، تو جتنا اللہ تعالیٰ اس کو کان لگا کر سنتے کسی شے کو نہیں سنتے۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راہ چلتے کسی صحابی کو اچھی آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تو دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہتے اور بعد میں اس کی تحسین بھی فرماتے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک دفعہ حضور رات کے وقت کہیں گزر رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ رات کی نماز میں اپنے گھر میں، اب گھر ظاہر بات ہے کہ وہ کئی کنال کی کوٹھیاں تو تھی نہیں، وہ تو حجرات تھے چھوٹے چھوٹے سے، ایک کسی کی کوٹھڑی ہے تو شاید تھوڑا سا کوئی صحن ہو، تو گلی میں سے نکلتے ہوئے ساری آوازیں آ رہی ہیں، جو بھی اللہ کا بندہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ تو حضور کافی دیر تک کھڑے وہاں سنتے رہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو۔ پھر صبح فجر کے وقت جب ملاقات ہوئی تو آپ نے تحسین فرمائی، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص آواز عطا کی تھی جس سے وہ حمد کے ترانے جب الاپتے تھے تو پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو اے موسیٰ، ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز، وہ ساز کوئی اور نہیں تھا تبلا وبلا، وہ ساز وہی جو فطری ساز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے،
وہ ساز مزمارن من مزامیر آل داود۔ اس کے علاوہ آپ فرمائش کر کے بھی صحابہ سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں واقع آتا ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنانے کی فرمائش کی۔ انہوں نے عرض کیا حضور کیا آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ آپ پر ہی تو یہ نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے سنوں۔ چنانچہ ابن مسعود نے آپ کو قرآن سنایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ یہ خاص طور پہ یہاں پہ تفصیل سے چونکہ تذکرہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن مجید سورہ نساء ابتدا سے پڑھنی شروع کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے گردن جھکائے ہوئے وہ اپنی تلاوت کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، محفل ہے، حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گویا کہ حضور کی مسنون محفل سماع ہے، وہ قوالی والی محفل سماع نہیں، قرآن کی محفل سماع۔ تو اب یہ پڑھتے جا رہے ہیں، جب 41ویں آیت پہ آئے ہیں تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور پھر جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس لیے کہ اس آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف۔ آپ ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اے اللہ میں نے تیرا دین انہیں پہنچا دیا تھا، اور پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں ہوگا۔ کیا بیتے گی ان پر اس وقت کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کہ اپنی قوم اپنے لوگوں کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی کہ اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا تیرا پیغام۔ ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ان کو بات پہنچائی نہیں۔ اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں اور آپ نے کہا بس کرو بس کرو۔ اسی طرح ایک بار آپ نے ایک صحابی کو حسن صوت کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا اور ان الفاظ میں تحسین فرمائی تھی کہ تمہیں مزامیر آل داؤد میں سے حصہ ملا ہے۔ یہ میں بتا چکا ہوں، ابو موسیٰ اشعری ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس معاملے میں بھی غلو اگرچہ مضر ہے، خصوصاً جب اس میں تصنع یا ریا شامل ہو جائیں۔ اب جو ہمارے ہاں یہ مقابلہ حسن قرات جب شروع ہو گیا، یہ چیزیں جو ہے یہ بہرحال یہ اس کی پرورشن ہے، اس کو ایک حد تک صحیح ایک مثبت انداز میں جس حد تک ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے اندر یہ مظاہرہ اور تصنع اور مقابلہ اور پھر اس کے لیے یہ اب اس کے اندر ریاکاری کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جب اس میں تصنع یا ریاکاری شامل ہو جائیں تو اس کی صورت ایک پیشے کی بن جائے، تب تو یہ مہلکات میں سے شمار ہونے والی چیز بن جاتی ہے۔ لیکن ہر شخص کو اپنے ذوق حسن سماعت کی تسکین بہرحال قرآن کی تلاوت و سماعت ہی میں تلاش کرنی چاہیے، اور خود اپنے حد امکان تک اچھے سے اچھے طریقے پر تلاوت کی سعی کرنی چاہیے۔ یہ تیسرا گویا کہ حق ہوا حق تلاوت کا۔ چوتھا آداب ظاہری و باطنی۔ قرآن کے حق تلاوت کی ادائیگی کی شرائط میں سے تلاوت کے کچھ ظاہری اور باطنی آداب بھی ہیں، یعنی یہ کہ انسان باوضو ہو، قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرے، لیٹ کر نہ کرے، اس کی ابتدا تعوذ سے کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر یہ کہ اس کا دل کلام اور صاحب کلام دونوں کی عظمت سے معمور ہو، حضور قلب، خشوع و خضوع اور انابت و رجوع اللہ کے ساتھ تلاوت کرے، خالص طلب ہدایت کی نیت اور قرآن حکیم کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کے عزم مصمم کے ساتھ قرآن کو پڑھے، اور مسلسل تذکر و تدبر اور تفہم و تفکر کرتا رہے، اور اپنے خود ساختہ خیالات و نظریات کی سند قرآن سے حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ حتی الامکان معروضی طور پر اس سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے پڑھے۔ اس لیے کہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، تلاوت کا لغوی مفہوم پیچھے لگنے اور ساتھ رہنے کا ہے، اور نفس میں حوالگی اور سپردگی کی کیفیت تلاوت کا اصل جوہر ہے۔ دیکھیے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں۔ ایک ہے کوئی غیر مسلم جو قرآن مجید کو ابھی تلاش حقیقت کی نیت سے پڑھ رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نہیں مانتا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے۔ ظاہر بات ہے نہ وہ اس کا ادب کرے گا، نہ وہ اس کے لیے وضو کرے گا، نہ اس کے اور آداب پورے کرے گا، وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے طلب ہدایت کے لیے۔ تو اگر تو اس کے اندر نیت ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں اور حقیقت کیا ہے، تو قرآن اس پر اپنے آپ کو منکشف کر دے گا۔ ہم جو بحث کر رہے ہیں اس وقت ان لوگوں کو جو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اس کے حوالے سے یہ اس کے آداب ہیں، اس کا ایک حق ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، تعظیم کی جائے، اس کے لیے وضو کیا جائے، اس کے لیے
وہ قبلہ روح ہو کر بیٹھا جائے، بیٹھ کر بڑے ادب کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے زانو تلمس طے کر کے اس کی تلاوت کی جائے، اس کی ابتدا تعوذ سے کی جائے. یہ تو ہوئے ظاہری. پھر باطنی یہ کہ دل جو ہے کلام اور صاحب کلام کی عظمت جو ہے وہ دل کے اندر جاگزیں ہو. پھر یہ کہ نیت یہ ہو کہ مجھے اس کی پیروی کرنی ہے. اور اس میں خاص طور پر یہ ہے، اور یہ فتنہ آ جاتا ہے جو صاحب فکر لوگ ہوتے ہیں، اور اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی. ایبسولوٹ آبجیکٹیوٹی از نیئرلی امپاسبل. لیکن یہ کہ اصول یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آبجیکٹیو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے خیال کو مت ٹھونسو، اس سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ آپ کو کدھر لے کے جانا چاہتا ہے. تو یہ اصل میں شعوری طور پر، ورنہ یہ کہ فرض کیجئے میں نے کوئی نظریہ بنا لیا ہے، اب وہ نظریہ بنا ہے کسی اور حوالے سے، صغرا کبرا کوئی اور ہے، اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اس کے لیے دلیل مل جائے، وہ اصل میں بالکل غلط ہو جائے گا. پھر قرآن مجید جو ہے اس کو ہدایت نہیں دے گا، بلکہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ہو سکتا ہے اس کے غلط کسی نظریے کے لیے قرآن مجید ہی دلیل دے دے، جاؤ دفع ہو جاؤ، لو یہ دلیل. اس لیے کہ قرآن کے الفاظ ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. آپ کے پری فارمڈ آئیڈیاز ہیں، پری فیبریکیٹڈ آپ کے نظریات ہیں، ان کو لے کر آپ آ رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ آپ جو چیز اس کے خلاف ہوگی اس کو نظر انداز کرتے چلے جائیں گے. کہیں کوئی چیز ذرا سے بھی انگلی رکھنے کا موقع ملا وہاں پہ ڈیرا ڈال دیں گے، اور وہ بیلنس جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا. کہ آپ نے اس ساری چیز کو سمجھا ہوتا کہ اس کے لیے مثبت بات یہ آئی ہے، منفی بات یہ آئی ہے. تو جب تک یہ نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ میں قرآن کو اپنے پیچھے چلاؤں، قرآن کے پیچھے چلنے کا جذبہ ہو، یہ نیت کی تصحیح. ایک تو یہ کہ جو اس کی ہدایت ہوگی اسے میں اختیار کروں گا اور میں اسے فالو کروں گا، نہ یہ کہ میں اس کے لیے اس سے اپنے کسی مذمومہ خیالات یا اپنے بنائے ہوئے نظریات کے لیے دلیل اخذ کروں گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں. اب پانچویں چیز آ رہی ہے ترتیل. تلاوت قرآن پاک کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ نماز خصوصاً تہجد میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ اور متذکرہ بالا تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور توقف کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے. یہ گویا کہ اب سمپ کیا ہم نے، تجوید ہے، اس کا ایک نصاب ہے اس کے لیے، لیکن یہ کہ اس کا بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کا وقت، تہجد کا وقت، کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں دست بستہ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. اس کے لیے لفظ ترتیل آیا ہے. قرآن کی اصطلاح میں جس سے قلب پر اثرات مترتب ہوتے چلے جائیں گے، یہ اگر کیفیت ہے. پھر پڑھیے تلاوت قرآن پاک کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ نماز خصوصاً تہجد میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ اور متذکرہ بالا تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور توقف کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے، جس سے قلب پر اثرات مترتب ہوتے چلے جائیں. قرآن کی اصطلاح میں اس قسم کی تلاوت کا نام ترتیل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام بالکل ابتدائی عہد رسالت میں ملے ان میں سے غالباً اہم ترین حکم یہی تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے مزمل رات کو کھڑے رہا کرو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زائد، اور قرآن کو پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کر. یہاں پہ ذرا رتل کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے. رتل کہتے ہیں کسی شے کا حسن تناسب کے ساتھ مرتب ہونا. چنانچہ عرب کہتے ہیں رجل رتل الاسنان، فلاں شخص جو ہے اس کے دانت بڑے ہی متناسب ہیں اور بڑے عمدہ موتیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں. تو یہ رتل کا لفظ آئے گا کہ دانت جو ہیں وہ بہت صحیح ہوں، متناسب ہوں،
اور عمدگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں جیسے موتیوں کی لڑی، تو رجل رطل الاسنان، دانت جو ہیں اس کے بڑے حسین اور بڑے آپس میں مربوط اور مرتب. تو ترتیل کہتے ہیں اصل میں قرآن کو حسن ترتیب کے ساتھ پڑھنا. اور اس کا طریقہ جو حضور سے معلوم ہے وہ یہ ہے، ہر آیت پر ٹھہرا جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جب قرات ہوتی ہے، قرات میں تو جوڑتے ہیں، اور جتنا لمبا سانس ہو لمبا کھینچ جائے اتنا ہی قاری کو سننے والوں کو بھی پسند آتا ہے، اور قاری بھی سمجھا جاتا ہے کہ بڑا قادر الکلام قاری ہے یہ. لیکن یہ در حقیقت قرات کا وہ اپنا ہے، اس کے اندر بھی ایک ساز پیدا ہو جاتا ہے، سوز اور ساز اور گداز، اور اس کے اندر اپنا ایک ردم پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ترتیل جو ہے اس میں اصل جو پیش نظر ہے اس کو جذب کرنا اپنے اندر. جیسے بارش موسلا دھار ہو گئی ہے، وہ جذب نہیں ہوگی، وہ بہہ جائے گی. ہلکی ہلکی بوندیں جب پڑتی ہیں تو وہ پانی سے زمین کے اندر جذب ہوتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ قرآن کا اپنے اندر جذب کرنے کے انداز میں کہ وہ رفتہ رفتہ اترے، یہ ترتیل ہے. قرآن کے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں ایک گونا مماثلت اس کے طریقے نزول سے بھی پیدا ہو جاتی ہے. قرآن دفعتاً نازل نہیں ہوا، پورا نازل نہیں ہوا، ایک دم نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا اترا ہے. اس لیے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جملتاً واحدتاً یعنی یک بارگی نہیں اترا، بلکہ تھوڑا تھوڑا اترا ہے. اور سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ اعتراض نقل کر کے کہ آخر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہو جاتا، جواباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. ایسے ہی ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تقویت دیں، ثبات عطا کریں. یہ دل کو ثبات دینے کے لیے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے. مختلف حالات ہیں، مختلف اس وقت کی کیفیات ہیں، مختلف جذبات ہیں، مختلف مسائل ہیں، مختلف پرابلمز ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے، تاکہ ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر صورتحال میں، ہر مسئلے کے حل میں، ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے میں آپ کو رہنمائی ملے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، وہی لفظ ترتیل، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ہم نے بھی اس کو اسی ترتیل کے انداز میں اتارا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ترتیل تثبیت قلبی کا مؤثر ذریعہ ہے. تثبیت، ثبات، سٹیڈی ہونا، دل کا مستحکم ہونا. اور اس طرح قرآن پڑھنے سے قلب انسانی کو زیادہ سے زیادہ فیض اور افادہ حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ شدت تأثر سے قلب پر گریہ طاری ہو جاتا ہے. چنانچہ علامہ ابن عربی صاحب احکام القرآن نے ترتیل کی تفسیر میں حضرت حسن سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا. اس پر حضور نے صحابہ سے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ورتل القرآن ترتیلا نہیں سنا؟ دیکھ لو یہ ہے ترتیل. قرآن مجید کو بطریق ترتیل تلاوت کرنے ہی کا حکم ہے. حضور کے اس قول مبارک میں اطلبوا القرآن وابکوا، ابن ماجہ، قرآن پڑھو اور رو. اس کی کیفیت اگرچہ فرض نماز میں حضور کا ایسا کوئی میرے علم کی حد تک واقعہ مذکور نہیں ہے کہ نماز کے دوران آپ پر رقت طاری ہوئی ہو، جبکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ فرض نمازوں میں یا باجماعت نمازوں میں، میرا خیال ہے اللہ مجھے معاف کرے اگر سوء ظن ہو، کہ تکلف اور تسنع کے ساتھ بھی رونے کا اہتمام کرتے ہیں. حضور سے ثابت نہیں. لیکن رات کی نماز میں، اور اس کی کیفیت یہ آئی ہے کہ جب آپ رات کو کھڑے ہو کر تہجد میں نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھیں کہ جیسے کوئی ہنڈیا جو ہے چولہے پر رکھی ہے، وہ اس کے اندر جب ابلتا ہے پانی تو اس کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جوش اور ابال، وہ کیفیت حضور کے سینے کی مسلسل رہتی. لیکن کبھی فرض نماز میں نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں. یہ ساری کیفیت تنہائی کی ہے. اس لیے کہ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ جس میں فرمایا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. ان میں سے ایک وہ بھی ہیں
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص کہ جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، خلوت میں یاد کیا، اور اس کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ فاضت عیناہ، اس کیفیت میں جبکہ انسان تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ ہے اس کا رب ہے، اس وقت کی جو رونے کی کیفیت جو ہے وہ ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے۔ ورنہ یہ جو ہو جاتا ہے اس میں تو کافی امکان ہے، خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ بھی ہو، لیکن بہرحال اندیشہ جو ہے ریا کا اور تصنع اور تکلف کا وہ موجود ہے۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس لیے وہ بات آگے آئی گئی ہے کہ صلاۃ لیل کی ایک کیفیت روایات میں بیان ہوئی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جوش گریہ سے آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کوئی ہانڈی چولہے پر پک رہی ہو۔ اب آخری چیز آ رہی ہے حفظ۔ اس حفظ کے بارے میں ایک روایت جیسے شاید وہ آگے کسی جگہ آئے گی، وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے نکال لوں۔ ٹھیک ہے، اس ترتیل کی شرط لازم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیا جائے۔ اب اگر یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کی تلاوت کا بہترین موقع نماز میں پڑھنے کا ہے، اور نماز تہجد کی نماز، اور خاص طور پر پھر فرض نمازوں میں سے فجر کی نماز، فجر کی نماز کو تو کہا ہی گیا قرآن وقرآن الفجر، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ تو اب اس کے لیے ظاہر بات ہے قرآن یاد نہیں ہوگا تو کیسے پڑھیں گے؟ لہذا حفظ جو ہے، اب یہ گویا کہ چھٹی بحث ہوئی اس تلاوت قرآن کے حقوق میں سے۔ اس ترتیل کی شرط لازم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیا جائے۔ بدقسمتی سے اس کا ذوق بھی ہمارے یہاں کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ایک تو حفظ قرآن کی صرف یہ صورت مروج رہ گئی ہے کہ پورا کلام پاک حفظ کیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بچپن ہی کا زمانہ موضوع ہو سکتا ہے، جبکہ کلام پاک کا مفہوم سمجھنے کا کوئی سوال ہی سرے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کا ذوق بھی اب کم ہو رہا ہے، اور اللہ ماشاءاللہ حفظ قرآن صرف غرباء کے طبقے کے لیے ایک پیشہ بن کر رہ گیا ہے، حالانکہ بالکل ماضی قریب میں یہ حال تھا کہ شرفاء اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں حفظ قرآن کا چرچا تھا، اور ہندوستان کے بعض شہر تو ایسے بھی تھے جن میں اکثر گھروں میں کئی حافظ قرآن ہوتے تھے، اور وہ گھرانہ نہایت منحوس سمجھا جاتا تھا جس میں کوئی ایک شخص بھی حافظ نہ ہو۔ دو شہر تو میں جانتا ہوں، پانی پت ضلع کرنال کا، کوئی گھر ممکن نہیں تھا کہ اس میں حافظ نہ ہو، اور جو نہیں ہے وہ گویا کہ منحوس شہر گھر ہے۔ اور اسی طرح ٹونک کا معاملہ تھا، اور یہ کھاتے پیتے لوگوں کا تھا یہ مشغلہ، یہ صرف غرباء کا نہیں تھا کہ جا کے انہوں نے مسجد کے اندر جو ہے وہ کہیں ملازمت کرنی ہے اور امامت کرنی ہے، بلکہ اچھے شرفاء کے لوگ، خاص طور پر یہ تاجر برادری جو ہے، ان میں اس کا بڑا چرچا تھا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ زیادہ پڑھتے لکھتے تو تھے نہیں، تجارت کرنی ہے، دکان پہ بیٹھ جانا ہے، وہ تو یہ ہے کہ بچہ ذرا باشعور ہوا تو اسے دکان پر بٹھا دیا تاکہ وہ گر سیکھے تجارت کے، لیکن یہ کہ یہ حفظ کر لے، یہ ان کے ہاں چرچا کافی تھا۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے ہاں تو معاملہ بہت خراب ہو کر اس نے چونکہ ایک پیشے کی شکل اختیار کر لی ہے، اور وہ غرباء ہی کا ایک طبقہ ہے، لیکن پھر دوبارہ کچھ حالت بہتر ہو رہی ہے، بعض تحریکیں جو ہیں ان کے زیر اثر جو بھی دین کی طرف کچھ رجحان بڑھ رہا ہے، اس میں یہ کہ متوسط طبقے کے اندر بھی اب کچھ رجحان ہے حفظ قرآن کی طرف، یہ اللہ کا شکر ہے۔ جو بات میں نے لکھی ہے یہ آج سے 27-28 برس پہلے کی ہے، اس دوران میں یقیناً صورتحال میں کچھ بہتری ہوئی ہے اس اعتبار سے۔ حفظ قرآن کا یہ سلسلہ نہایت مبارک ہے، اور حفاظت قرآن کی خدائی تدابیر میں سے ہے، اور اس کی جانب بھی اثر نو توجہ انہماک کی شدید ضرورت ہے۔ لیکن میں یہاں بالخصوص جس حفظ کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ حفظ وہ ہے جو ترتیل قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ترتیل کیسے کریں گے اگر آپ کو یاد ہی نہیں؟ ہمارے ہاں تو اکثر و بیشتر جو مولوی جو امام ہوتا ہے اسے بھی 4-6 مقامات کے سوا آگے قرآن یاد نہیں ہوتا، حافظوں کو یاد نہیں ہوتا۔ وہ تو حافظ جو ہے چاہے وہ کہیں امام ہے، لیکن یہ کہ وہ تو پھر تازہ کرے گا رمضان سے پہلے، پھر اس کا رٹا لگائے گا دوبارہ، اور پھر اس کو تازہ کرے گا اور وہ پڑھے گا۔ باقی عام سال کے دوران اس سے اگر آپ فرمائش کر دیں کہ فلاں جگہ سے پڑھ کے سنا دیجیے، نہیں سنا سکتے۔ اور باقی جو تنخواہ لیتے ہیں باقاعدہ امامت کرتے ہیں وہ 4-6 مقامات سے زیادہ انہیں یاد نہیں ہوتے، انہیں کو وہ یاد کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہوا، پیشے کا مسئلہ ہے، اس میں
پیشے میں عیب نہیں رکھیے، نہ فرحات پہ نام، اس کو تو آپ چھوڑ دیں اس وقت۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اسے قرآن یاد کرنا ہوگا تاکہ اس کی تلاوت کا حق ادا کر سکے، تاکہ اس قابل ہو سکے کہ رات کو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا کلام اسے سنا سکے۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ دیکھیے میرا ایک انداز ہے قرآن نماز کے بارے میں، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں جب امامت کرتا ہوں یا جہری نماز، میں سورہ فاتحہ کو اس انداز سے پڑھتا ہوں کہ اللہ سے مخاطب ہوں، اور جو میرے پیچھے ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کی حضور میں ایک ارداشت پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت لجاجت، اس میں حسن قرات دکھانے کا موقع وہ نہیں ہے، اس میں لجاجت، تضرع، کچھ مانگنے کا انداز، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ پھر جب اب قرآن پڑھتا ہوں، اب میں اللہ کا کلام لوگوں کو سنا رہا ہوں، اس میں گویا کہ اس کا جلال، اس کی عظمت، اس کو جس طریقے سے بھی آپ چاہیں اس کو پیش کریں۔ یہ دو کیفیات نماز کی امامت میں میری بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ میری سورہ فاتحہ کا انداز بالکل مختلف ہوگا، وہ ایک دعا کا ہے، جیسے کہ لجاجت کے ساتھ ایک عظیم ہستی کے ساتھ ہم کلام ہیں، وہ درخواست کر رہے ہیں، لیکن اب یہ اس کا کلام، اس عظیم ہستی کا کلام ہے جو میں سنا رہا ہوں، جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو۔ اس وقت جو ہے معاملہ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو اپنی ایک عظمت ہے، اس کا جلال ہے، اس کو جتنا بھی آپ برنگ آؤٹ کر سکیں اپنے انداز میں، پڑھنے کے انداز میں، یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ افسوس ہے کہ اس کا ذوق بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، حتیٰ کہ علماء تک اس سے مستغنی ہو گئے ہیں، اور ائمہ مساجد جنہیں قرآن مجید سے سب زیادہ شغف ہونا چاہیے، ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بس جتنا قرآن کبھی یاد کر لیا تھا اسی پر قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور عدل بدل کر انہی حصوں کو نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص قرآن کے اس حصے کو جو اسے یاد ہو اپنا اصل اثاثہ اور سرمایہ سمجھے، اور اس میں مسلسل اضافے کے لیے کوشاں ہے، تاکہ تلاوت قرآن کی سب سے اعلیٰ صورت یعنی ترتیل سے زیادہ حظ حاصل کر سکے، اور اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ غذا عمدہ سے عمدہ صورت میں فراہم کر سکے۔ اس حفظ کے سلسلے میں البتہ ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس صفحہ میں بتاتا ہوں، نکال لیجئے آپ۔ یہ حفظ جو ہمارے ہاں آج کل قرآن کے الفاظ، اور وہ ایک عجیب سی اصل میں سمجھنا چاہیے، نہ اس کا حافظے سے تعلق ہے، نہ ذہانت سے تعلق ہے، نہ فہم سے تعلق ہے۔ وہ پتہ نہیں کس جگہ پر وہ ٹیپ جو ہے، وہ جیسے کہ وہ ٹیپ ریکارڈر کی ٹیپ ہوتی ہے، وہ ہمارے وجود کے کس حصے میں ہے کہ بس اس کو وہ چھوڑ دیا تو وہ گولی کے طریقے سے وہ چیز جو ہے وہ چلنی شروع ہو جائے گی آٹومیٹیکلی، اس کا کوئی فہم سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی بجائے جو اصل حفظ کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیجیے ذرا۔ یہ صفحہ 42 نکالیے۔ الاتقان فی علوم القرآن کی یہ جو حاشیہ ہے اس میں یہ روایت ہے۔ وقد قال ابو عبد الرحمن السلمی حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم اذا كانوا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة۔ عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ مجھ سے ان لوگوں نے بیان کیا جو قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے، جیسے حضرت عثمان ابن عفان اور عبداللہ ابن مسعود وغیرہ، کہ ان لوگوں کا دستور یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں بھی پڑھ لیتے تھے، تو جب تک ان آیات کے تمام علم و عمل کو اپنے اندر جذب نہ کر لیتے تھے آگے قدم نہ بڑھاتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کے علم اور عمل دونوں کو ایک ساتھ حاصل کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک ایک سورت کی حفظ میں وہ برسوں لگا دیا کرتے تھے۔